السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ سب کا حالات بنگال کے اس خاص پروگرام پیغام محرم میں خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ اشفاق۔ جیسے کہ آپ کو بتا دیں کہ آج یوم عاشورہ ہے اور محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ اسلام میں اس دن کی کافی اہمیت ہے اور اس خاص موقع پر اس وقت میرے سامنے ہے کلکتہ کے نوجوان عالم دین حضرت مولانا غلام ربانی فیضی صاحب، جو کہ کلکتہ کے گلشن کالونی کے مسجد غریب نواز کے خطیب و امام ہیں۔ حضرت، آج یوم عاشورہ ہے، بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس دن کئی واقعات رونما ہوئے، لیکن ہم چاہیں گے ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین کو کربلا، میدان کربلا میں آج کے دن 10ویں محرم کو جو حالات امام حسین اور ان کے ساتھ جو 72 جو شہدائے تھے ان کے ساتھ جو واقعات پیش کرے، وقت کی کافی تنگی، پھر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو پوزے میں آپ سمونے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج یوم عاشورہ کے اس حسین اور پربہار موقع پر حالات بنگال اور نیوز ٹیگ انڈیا کا یہ نمایاں کارنامہ اور بہتر کارکردگی کو ہم سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ تمامی حضرات اس بات کو اچھی طرح سے جان رہے ہیں کہ آج کے دن میں ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا رویہ کیا ہے اور لوگ کن کن چیزوں میں ملوث ہیں، مگر اس کے باوجود نیوز ٹیگ انڈیا اور حالات بنگال نے یہ بہترین قدم اٹھایا ہے کہ ان خرافات اور برائیوں کو چھوڑ کر انہوں نے نیکی کے پیغام کو عاشورہ کے دن عام کرنے کی کوششیں کی ہے۔ اس اچھی کارکردگی پر اور اچھے کارنامے پر ہم انہیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اشفاق بھائی کا سوال ہے حالات بنگال کے مادھیم سے کہ محرم میں 10 تاریخ کو جو کربلا کی سرزمین پر واقعات رونما ہوئے ہیں، اس مختصر سے وقت میں اس تفصیلی واقعے کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ چند موٹی موٹی باتیں میں ناظرین کے گوشے گزار کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے شک بے شک۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عاشورہ کا دن جو ہے وہ بہت ہی باعظمت اور بابرکت دن ہے، اور اس کی شہادت امام حسین کے علاوہ بھی بے شمار خوبیاں اور بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کو شہادت امام حسین کی وجہ سے فضیلت ملی ہے، ایسا نہیں ہے جی، بلکہ عاشورہ کے دن کو شہادت امام حسین سے پہلے بھی ایک خاص مقام حاصل تھا اور ایک اس کی فضیلت تھی، ایک اس کا مرتبہ تھا، مگر شہادت حسین نے جو اس میں رول ادا کیا ہے اور جو امام پاک نے جو اپنی قربانیاں دی ہے، وہ آج جلی حرف سے لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ یقیناً وہ واقعہ اور وہ معاملات بہت ہی دردناک ہیں اور بہت ہی جو ہے ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو شہدائے کربلا کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا میں 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے ساتھ پہنچے تھے محرم کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں۔ میدان کربلا میں آپ پہنچے اور وہاں سے امام حسین کا ایک بڑا پیغام میں ناظرین کو دینا چاہوں گا کہ یزیدیوں کا یہ مزاج تھا اور یزیدیوں کی یہ فکر تھی کہ طاقت ہی سب کچھ ہے اور جس کے پاس طاقت ہے وہی حق پہ ہے۔ یہ یزیدیوں کا مزاج تھا اور اسی لیے انہوں نے امام حسین کو چیلنج بھی کیا اور امام حسین کے اوپر ظلم و جبر بھی کیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس لشکر ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس لمبی جماعت ہے، ہمارے پاس عہدے ہیں، دنیا کی ہر وہ چیز جو وہ چاہتا اس کے پاس اس وقت موجود تھی۔ تو اس چیز پر وہ مگن تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اسی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر ناظرین، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے میرا پیغام ہے کربلا کی سرزمین سے امام حسین کے صدقے میں اور امام حسین کے سبق سے، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے اس مزاج کو، اس فکر کو نیست و نابود کر دیا ہے، اور امام حسین نے یہ ثابت کیا ہے کہ طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ جو حق ہوتا ہے وہی طاقت ہوتی ہے۔ بات ایک ہی ہے، یزیدیوں کا مزاج یہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے، مگر امام حسین نے کہا کہ طاقت ہی حق نہیں ہے، حق ہی طاقت ہے۔ جو حق ہوگا وہی طاقتور ہوگا،
جس کے پاس حق کی دولت ہوگی اسے ہی طاقت کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور دیکھیے نا کہ بظاہر یزیدی کتے جو ہے تخت نشی ہوئے، سلطنت کے جو ہے وہ حامی ہوئے اور اس پر وہ بیٹھے، مگر اس کے باوجود آج یزیدیوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے، اور امام حسین کا چرچا ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر گلی میں ہو رہا ہے، ہر کوچے میں ہو رہا ہے، اور ہر نگر ہر شہر میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ جب تک آسمان پہ چاند و سورج جگمگاتے رہیں گے تب تک حسین پاک کا چرچا ہوتا رہے گا. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر جو قربانی دی ہے وہ بہت دردناک ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، بھارت ہی نہیں پوری دنیا کا کوئی ایسا ہتھیاچار نہیں ہوگا جو اتنا بڑا ظلم کیا ہو، اتنا بڑا جو ہے جبر کیا ہو کہ ایک ساتھ باپ کو بھی قتل کر رہا ہو، بیٹے کو بھی قتل کر رہا ہو، بھتیجے کو بھی قتل کر رہا ہو، بھانجے کو بھی قتل کر رہا ہو، اور ایک ایک کر کے جو ہے سب کو ایک کے سامنے گرا رہا ہو. ایسا آج کا کوئی ظالم و جابر بھی نہیں کر سکتا ہے. مگر جب یزیدیوں نے ایسا ظلم کیا اس وقت بھی میرے آقا حسین نے بیٹے کی لاش اٹھایا، بھتیجے کی لاش اٹھایا، بھانجے کی لاش اٹھایا، مگر اپنے قدم کو ڈگمگانے نہ دیا. اور امام عالی مقام نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ سنو، تم جان مانگو تو جان دوں گا، مال مانگو تو مال دوں گا، کبھی نہ ہوگا مجھ سے کہ مصطفیٰ کا جاہو جلال دوں گا. آقا حسین نے یہ ثابت کر دیا، یزیدیوں بیٹے لینے ہیں لے لو، بھانجے لینے ہیں لے لو، بھتیجے لینے ہیں لے لو، کنبا لینا ہے لے لو، سب لے لو، مگر میں اپنے نانا کا دین تمہیں نہیں دوں گا، نانا کی شریعت تمہیں نہیں دوں گا. اسلام جیسا مقدس اور مہذب مذہب جو ہے یہ تمہارے ہاتھ نہیں پڑنے دوں گا. اور آج جو ہم مسلمان اسلام کا جھنڈا لہرا رہے ہیں یہ امام حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے. امام حسین کا ہم پر احسان ہے کہ آقا حسین نے اپنا گھر بار قربان کیا ہے، اور جو صحیح اسلام تھا آج امام حسین کی قربانی کے صدقے وہ ہم تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میرے عزیزوں، امام حسین نے جس ثابت قدمی سے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور اتنے ظلم و جبر کو برداشت کرنے کے بعد بھی شریعت سے انہوں نے ذرا سا بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کیا ہے، اس کی ایک زندہ مثال کون نہیں جانتا ہے؟ حسین حسین کا نعرہ لگانے والا چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ میرا امام کربلا میں سجدے کی حالت میں شہید ہوا ہے. اور ایسے ہی نہیں شہید ہوا ہے میرے عزیزوں، آپ تاریخ پڑھیے گا تب آپ کو معلوم ہوگا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں جب پہنچے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے، بعض کتابوں میں، کہ اس وقت امام حسین اچھے خاصے ہٹے کھاٹے تھے، داڑھی مبارک کے بال سیاہ تھے، سر کے بال سیاہ تھے. مگر جب امام عالی مقام وہاں میدان کربلا میں پہنچے اور ایک ایک لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے تو اتنا غم، اتنی تکلیف، اتنا درد ہوا کہ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ امام حسین کے بال سفید ہو گئے تھے، جسم ناتواں ہو گئے تھے. اور اس کے باوجود بھی امام حسین جب اخیر میں سب کی شہادت کے بعد رن میں اترتے ہیں تو دیکھیے ان کے پاس اللہ کی طاقت کیسی تھی، رسول اللہ کی عطا ان کے ساتھ کس طرح سے تھی کہ امام حسین جب گھوڑے پر سوار ہو کر رن میں پہنچتے ہیں اور یزیدی کتوں پہ جب آقا حسین کا حملہ ہوتا ہے تو اس غم اور کمزوری کی حالت میں بھی میدان کربلا کے نقشے کو مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یزیدی کتے ایسے کٹتے نظر آ رہے تھے جیسے بنیے کے دکان میں گاجر اور مولی کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس طریقے سے آقا حسین نے ایک ایک کر کے یزیدیوں کو جہنم رسید کیا. مگر اخیر میں بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 72 تلوار اور غالباً 33 برچھیوں کے زخم کم و بیش کھانے کے بعد ایک تیر امام پاک کے بازو میں لگتی ہے اور میرا امام گھوڑے کی پشت سے زمین پر آتا ہے. جب میرے امام زمین پر تشریف لاتے ہیں، شمر بدبخت کے بارے میں روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ امام کے سینہ مبارک پہ سوار ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے امام پاک کی گردن پہ وہ چھری چلانا چاہتا ہے. تو اس وقت بھی میرے امام نے جو پیغام دیا ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے، اور کاش کہ ہم مسلمان اس پیغام حسین پر عمل کر لیتے اور حسین کے اس میسج کو اپنا لیتے تو آج اللہ کے کرم سے ہم بھی کامیاب ہوتے، ہم بھی سربلند ہوتے. امام حسین کے جسم پہ تیر، تلوار، برچھیوں کے زخم لگے ہیں، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے. اس کے بعد اس تیر و تلوار کے بیچ میں آقا امام یزیدی کتوں سے کہتے ہیں کہ ٹھہرو
کم از کم مجھے اس وقت 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ اسی کو کسی شاعر نے لکھا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ میرا امام اس وقت جب یزیدیوں سے نماز کی مہلت مانگ رہا تھا تو جہاں یہ امام کا بہترین کارنامہ تھا، وہیں کربلا کے میدان سے میرا امام اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام بھی دے رہا تھا کہ میرے دیوانوں، میرے نام کا نعرہ لگانا تو یہ بھی یاد رکھنا کہ دیکھ تیرا امام اس حال میں نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، تو آج تو تمہاری مسجدوں میں ایسیاں لگی ہوئی ہے، ساری سہولتیں دی گئی ہے، سارے انتظامات دیے گئے ہیں، اس کے باوجود تم نماز کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اے میرے غلاموں، تم نماز نہ چھوڑنا، تم نماز سے کبھی اپنے آپ کو دور نہ کرنا۔ ظلم و جبر چاہے جتنا بھی سر چڑھ کے بولے، مگر ہر حال میں شریعت کا دامن تھامے رکھنا۔ یہ میرے امام نے کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا ہے۔ میرا امام کل بھی نماز پڑھ رہا تھا، آج بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جس حال میں دنیا سے جائے گا، کل میدان قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ہم غلامان حسین کو اپنے آقا کے اس حدیث کی روشنی میں امام حسین کی شہادت پہ فخر ہے کہ میرا امام کل بھی نماز پڑھ رہا تھا، آج بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور کل میدان قیامت میں اٹھایا جائے گا تو میرا امام سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ امام حسین کے دیوانوں، امام حسین کے غلاموں، حسین پاک سے محبت کرنے والوں، ہم آپ کی محبت کو سلام کرتے ہیں، آپ کی محبت کا احترام کرتے ہیں، مگر خدا کے واسطے ایسا کام مت کیجئے جس سے امام حسین کی روح خوش ہو، بلکہ ایسا کام کیجئے کہ امام حسین کی روح خوش ہو جائے۔ ایسا کام مت کیجئے جس سے امام حسین کی روح ناراض ہو یا امام حسین کو تکلیف پہنچے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی جنت میں کل جائے گا وہ آقا حسین کی صدارت میں جائے گا، آقا حسین کی سرپرستی میں جائے گا۔ سیدہ شباب اہل جنہ کا مفہوم یہی ہے۔ اگر کل میدان قیامت میں ہم جنت میں جا رہے ہوں اور آقا حسنین کریمین کی وہاں سرداری چل رہی ہو، اور جنت کے دروازے پہ آقا حسین نے اگر ہم سے روک کے پوچھ دیا کہ اے میرے دیوانوں بتاؤ تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو، اور میری شہادت والے دن میں تم نے جو ہے برائیوں کا بازار گرم کر رکھا تھا، میں نے برائیوں کے خلاف اپنے کنبے کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا، اور تم میرا نام لے لے کر برائی جنم دے رہے تھے، میرا نام لے لے کر برائی کر رہے تھے، تو بتائیے غلام حسین، آپ کل میدان قیامت میں آقا حسین کو کیا جواب دیں گے؟ آقا حسین کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ اور پھر کس منہ سے آپ آقا حسین تک پہنچیں گے اور حسین آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دیں گے؟ اس لیے میں اپنے تمام حالات بنگال اور نیوز ٹیگ انڈیا کے ناظرین سے گزارش کروں گا، محرم منائیے، خوب دھوم دھام سے منائیے، خوب اچھے سے منائیے، اور مگر شریعت کی روشنی میں منائیے، شریعت کے دائرے میں منائیے۔ اس کی ایک زندہ مثال آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بھی نیوز ٹیگ اور حالات بنگال کے چینل سے غریب نواز جامع مسجد سے ایک پیغام نشر کیا گیا ہے، جس میں آپ کو دکھایا گیا ہو کہ اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی محرم کا جشن منا سکتے ہیں، محرم کی خوشیاں منا سکتے ہیں، اور محرم میں آقا حسین کا فیضان حاصل کر سکتے ہیں۔ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ شریعت کی روشنی میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ امام حسین کی یاد منائیں، امام حسین کا ذکر جمیل کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں میری دعا ہے جتنے ناظرین اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کو فیضان شہدائے کربلا سے مالا مال فرمائے، سب کو حسنین کریمین کے صدقے سے مالا مال فرمائے، اور سب کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا حضرت مولانا غلام ربانی فیضی صاحب نے کتنے کم سمے میں سمندر کو کوزے میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ حضرت نے کربلا کا 10ویں محرم یعنی کہ آج کے دن جو واقعات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان کے جو گھر والوں کے ساتھ جو پیش آئے، ان کو بہت کم وقت میں حضرت نے آپ سب ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتے ہیں کہ حضرت کی باتیں آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور ان کی باتوں کا کہیں نہ کہیں نچوڑ یہی ہے کہ ہم سب کو حسین بن کے جینا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ خاص پروگرام ہم سب کو پسند آیا ہوگا۔ بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے حالات بنگال نیوز ٹیگ انڈیا۔